وہ ایک ہی سوال ہے اور مجھے اس کا جواب کبھی نہیں ملتا. اور میں سنی عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سنی عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ مجھے بتائیں، اللہ کو گواہ بنائیں، آپ نے اپنی زندگی کے اندر کس مسجد سے اس حدیث کو سنا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ہم کسی کے بارے میں ناواقف ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں، تو ہمیں دوسرے شخص سے خوف محسوس ہوتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے. لیکن جیسے ہی ہماری کسی سے دوستی ہو جاتی ہے، آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اجنبیت کے حجاب اٹھ جاتے ہیں، تو ہم اسی شخص کے ساتھ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ ہم اس شخص کو برسوں سے جانتے ہوں. یہی معاملہ مختلف فرقوں کے بارے میں ہے. یعنی یہ جتنے بھی فرقے ہیں ہمارے معاشرے میں، مذہبی طبقے نے یہ کیا ہے کہ اپنی عوام کو دوسرے فرقوں سے دور رکھا. اسی لیے ایک فرقے کی جو عوام ہے وہ دوسروں کے بارے میں ایسے خوف محسوس کرتے ہیں گویا کہ وہ دوسرے فرقے کی عوام کسی سیارے کی مخلوق، کیونکہ ہمارے مذہبی طبقے نے یہ بتایا ہے کہ اس کے مجلس میں نہیں جانا، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، ان کی مجالس میں محافل میں شرکت نہیں کرنی، ان کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنی، ان کی خوشی غم کی تقریبات میں شرکت نہیں کرنا ہے، ورنہ تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی، تمہاری دنیا اور آخرت کا نقصان ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا. تو اتنا ڈرا کے رکھا ہے، اس لیے ایک فرقے کا شخص وہ دوسرے سے خوف کھاتا ہے، اس کی مجلس میں جانے سے ڈرتا ہے، اس کے پاس نہیں بیٹھتا. لیکن اگر ہم یہ جو دیوار انہوں نے کھڑی کی ہے مذہبی طبقات نے، اس کو ختم کر دیں اور عوام کو یہ بتائیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جب آپ دوسروں کے پاس جائیں گے تو آپ کے ذہن سے یہ جو خوف کے پردے ہیں، خوف کی دیواریں یہ ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. پھر آپ یقین کیجئے گا، وہی شخص جو ایک سنی کی مجلس میں نہیں جاتا ہو یا ایک شیعہ کی مجلس میں نہیں جاتا ہو، ان کی مساجد میں نہیں جاتا ہو، امام بارگاہ میں نہیں جاتا ہو، آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے یار یہ تو میں ویسے ہی ان کے بارے میں کچھ سوچ رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں. تو میں نے کئی مرتبہ اس موضوع کے اوپر ویڈیو بنائی ہے کہ ہم اس خوف کی دیواروں کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں اور امت مسلمہ کو متحد کر سکتے ہیں. میرے بارے میں مختلف حلقوں کے اندر لوگ گفتگو کرتے ہیں اور مجھ تک جو باتیں پہنچتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ مفتی ہمدرد صاحب کام تو بہت صحیح کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف شیعوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے میں اس کا بھی جواب پہلے دے چکا ہوں، لیکن آج میں پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ دیکھیں امت مسلمہ میں جتنی قتل و غارت گری ہے شیعہ سنی کے نام پر نہیں ہو رہی. آپ مجھے یہ بات بتا دیں، مجھے مطمئن کر دیں کہ امت مسلمہ کے اندر جو اختلافات ہے شیعہ سنی کی کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی تکفیر کے فتوے نہیں ہے، تفسیق تزویل کی کوئی بات نہیں ہے، اور سب شانتی اور شانتی ہے، تو میں اس کے اوپر بات کرنا چھوڑ دوں گا. لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ کے 99% مسائل، حقیقت بتا رہا ہوں آپ، 99% مسائل وہ اسی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، یا تو شیعہ سنی، بس سنی اور شیعہ کا اختلاف ہی ہے، خواہ قومی سطح پر ہو یا بین الاقوامی سطح پر. آپ دیکھیں گے کہ ملکوں کی جو سیاست ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومتی ہے. شیعہ کے بارے میں کیا ہے، سنی کے بارے میں کیا ہے، اس کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں نہیں بنانے ہیں، ایران ہے، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، شیعہ یہی اسی کے ارد گرد. اور اسی وجہ سے شرق تا غرب مسلمان آپس میں کٹ مرے، لڑ گئے، ختم ہو رہے اور اسلام کا نام بدنام ہو. تو اسی لیے میں اسی موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ میں اس سے بڑا اور کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہاں سے خون نکل آئے تو وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، یہ مولویوں سے آپ پوچھیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان یہ جو اختلافات ہیں جس وجہ سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گریبان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں، ان مسائل کا خاتمہ ہو. تو یہ شاید آپ کو اجنبی بات لگتی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمدرد بھائی وہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، کسی نے اس کو چھوڑا ہوا ہے لانچ کیا. کچھ دوستوں نے مجھے ایک آڈیو بھیجی، میں سمجھا کہ یار دیکھو یہ کتنی سطحی سوچ ہے ہمارے مذہبی طبقے. یعنی میری دعوت کے اندر اور کیا بات ہے، کس پیغام کو لے کر میں اٹھاؤں؟ اسی بات کو کہ مسلمانوں کے اندر یہ فرقہ واریت کی بنیاد پر تکفیر نہ ہو اور ہم قرآن اور اہل البیت سے استمساک کریں، یعنی قرآن اور اہل البیت کو ہم سمجھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وصیت کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت. یہ پوری بنیادی بات، ورنہ تو میں کسی فرقے کے خلاف نہیں ہوں، کسی فرقے کو منہدم نہیں کرنا چاہتا ہوں. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، کسی سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں. اور یہ جو بات ہم کہہ دیتے ہیں نا جناب اس کو ایجنٹوں نے چھوڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے فلاں قوت کار فرمایا، او بھائی تم لوگوں کے خلاف کسی قوت کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. خود ہی ایک دوسرے کو مار مار کے دنیا بھر کے اندر حال ایسا کیا ہوا ہے کہ پھر دوسروں پہ شک کرتے ہو کہ نہیں وہ ہمیں لڑا رہے ہیں. آپ کو لڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بندہ دوسرے سے لڑ رہا ہے، دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، تو آپ کو کسی سے کیا خوف ہونا چاہیے؟ اپنے آپ سے خوف رکھنا چاہیے. ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اتنی ہمارے اندر دوسروں کے بارے میں نفرت پائی جاتی ہے کہ ہم خود ہی ایک بم بنے ہوئے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی لڑائے گا، کوئی باہر سے آئے گا. ہاں اگر کوئی سازش کرتا بھی ہوگا تو وہ کسی اور لیول کی سطح کے اوپر ہوگی. یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر ہمدرد بھائی ایک بات کہہ رہے ہیں تو آپ کہیں کہ نہیں یہ ایک سازش کر اور اس کے پیچھے فلاں قوت کار فرمائے، فلاں کے شخص کے پیچھے یہ قوت کار فرمائے. تو اس لیے یہ آپ اپنے ذہن کو کلیئر رکھیں، مجھ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں کوئی کسی اور سیارے کی مخلوق نہیں ہوں. میں اسی زمین کے اوپر رہتا ہوں. میں نے بے شمار ویڈیو اس موضوع کے اوپر بنائی ہے کہ میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے آپ کو مطمئن ہونا چاہیے. دوسری بات، میں نے ہمیشہ
اپنے سنی علماء سے یہی ایک سوال میں نے کیا. ایک سوال میرے پاس کوئی سنی عالم آیا ہے یا میری کسی سے ملاقات ہوئی ہے یا میری جو دعوت, وہ ایک ہی سوال ہے اور مجھے اس کا جواب کبھی نہیں ملتا. سنی اس کا جواب, ہمارے علماء, سنی اسکالر, سنی چیمپئن اس کا جواب نہیں دیتے. اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی عوام سے اپنی مجالس اور محافل میں, اپنی مساجد اور مدارس کے اندر کیوں حدیث الثقلین کا ذکر نہیں کرتے؟ کیوں ہم چھوٹی چھوٹی موضوعات کے اوپر اور احادیث اور روایات کو بیان کرتے ہیں؟ فضائل اعمال پوری کھول کے آپ دیکھ لیں, اعمال کی فضیلت کے اندر, فلاں عمل کی فضیلت کے اندر کتابیں آپ کو بھری ہوئی ملیں گی. فیضان سنت پوری کھول کے دیکھ لیں آپ, حدیث الثقلین آپ کو نہیں ملے گی. لائبریری میں چلے جائیں, اہل سنت کی میں بات کروں, پوری لائبریری آپ کھنگال ماریں, آپ کو اس پہ تو روایت ملے گی, کتابیں موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. دجال آئے گا, وہ کیا کرے گا, اچھا فلاں فرقے کی مخالفت کے اندر پوری جو ہے نا آپ کو شیلف بھرے ہوئے ملیں گے, آپ کو کتابیں ملیں گی, لیکن اس موضوع کے اوپر ایک کتاب نہیں ملے گی کہ اہل البیت علیہ السلام, قرآن اور اہل البیت ان کے کیا حقوق ہے. استمساک کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اہل بیت کے بارے میں کیوں فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دو کے پیچھے چلو. تو یہ جو سوال ہے یہ میں نے ہمیشہ رکھا ہے اور مجھے اس کا کوئی جواب نہیں. اور اس کا جواب کیوں ملے؟ کیونکہ ہم نے رویہ کیا رکھا ہے اس حدیث کے ساتھ. اس حدیث کے ساتھ ہمارا یہ رویہ رہا ہے, یا تو ہمارے علماء نے اس کا معنی غلط کیا ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے معنی کی اندر تحریف کرتے ہیں, غلط بیان کرتے ہیں, کیونکہ اگر درست معنی بیان کریں گے تو دوسرے فرقے کو فائدہ ہو. تو اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں, اس میں فلاں سے مراد یہ ہے, اتباع نہیں ہے, صرف قرآن کی اتباع کرنی ہے, اہل البیت سے صرف محبت کرنی. یا تو حدیث کا معنی غلط بیان کرتے ہیں, یا بالکل ہم نے اس کو بیان کرنا چھوڑ دیا, بالکل ہم اس حدیث کو ایسا کر دیتے ہیں گویا کہ یہ حدیث ہے, حالانکہ یہ اصح درجے کی روایت. تو یہ وہ چیز ہے جس کا میں سوال کرتا ہوں اپنے سنی علماء سے, بڑے دردمندانہ طور پر عرض کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ جناب آپ اس حدیث کو کب بیان کرو گے اور اپنی عوام سے کیوں چھپاتے ہو اس. اور میں سنی عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں, سنی عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ مجھے بتائیں, اللہ کو گواہ بنائیں, آپ نے اپنی زندگی کے اندر کس مسجد سے اس حدیث کو سنا ہے؟ اس حدیث کا مفہوم آپ نے کس مسجد سے سنا ہے مجھے بتا دی. کسی خطبے میں آپ نے سنا ہو, کسی محفل میں کسی پیر صاحب نے اس کو بیان کیا ہو, کسی نے اپنی واز کے اندر اس کے اوپر اس کو موضوع بنا کر گفتگو کی ہو کہ حدیث الثقلین, پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کبھی گمراہ نہیں. پیغمبر اکرم ضمانت دے کے جا رہے ہیں, یہ کسی مولوی کی ضمانت نہیں ہے, کسی ملا اور فقیر اور مجتہد کی ضمانت نہیں ہے, یہ سرکار دو عالم کی ضمانت ہے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل البیت. تو پھر تم یہ تحریکات کیوں چلا رہے ہو, یہ اتنے بڑے بڑے فنڈ کیوں اکٹھے کرتے ہو, بڑے بڑے ادارے کیوں قائم کرتے ہو, بڑے بڑے زیادہ اتنے چندے کیوں کر رہے ہو اس نام کے اوپر کہ امت مسلمہ کو متحد کرنا ہے, آؤ جناب فرقوں کا خاتمہ کرنا ہے, آؤ جناب امت مسلمہ کو متحد کرنا ہے. کوئی کس نام پہ تحریک بپا کر رہا ہے, کسی نے کس کلر کا جھنڈا بنا دیا ہے, کسی نے کون سے رنگ کی تحریک کھڑی کر دی ہے, اور کتابیں کی کتابیں لکھ رہے ہیں, محافل, کانفرنسز, جناب ہر موضوع کے اوپر, لیکن پیغمبر کا دیا ہوا حل آج تک اس جانب نہیں آ رہا ہے. کیوں, کس لیے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے آؤ میں تمہیں ایسا حل دے رہا ہوں میرے صحابہ کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, رستے سے نہیں بھٹکو گے. تو یہ پیغمبر کا دیا ہوا حل ہے, یہ سرکار دو عالم کا دیا ہوا حل ہے, خاتم النبیین کا دیا ہوا حل ہے, اس کو کیوں قبول نہیں کر؟ یہ تو اتنی آسان بات تھی, یقین جانی واللہ باللہ اتنی آسان بات تھی کہ ہمیں کسی اور جانب جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمیں کوئی کانفرنسز, کوئی مجلس, کوئی پارٹی, کوئی تحریک اٹھانے کی بپا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب میرے نبی نے, میرے اللہ کے حبیب نے اس کا حل دے دیا, اپنی امت کو بتا دیا میری امت تم ان دو چیزوں کے پیچھے چلو, بس بات ختم ہے, تمہارے سارے مسائل کا حل تمہیں دے رہا ہوں. اگر تم کہتے ہو کہ نبی نے یہ حل نہیں دیا ہے اس امت کو گمراہیوں سے نکلنے کا, تو اس کا مطلب ہے الیاذ باللہ پیغمبر کی دعوت مکمل نہیں. نبی نے ہر جگہ پر حل دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل دیا ہے مسائل سے نکلنے کا میرے بھائیوں, کہ یہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو یہ میرا سوال ہے, اس سوال کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس کے پیچھے امریکہ کی سازش ہے, ایران کی سازش ہے, کہیں کا کچھ ہے, تو تم مانو پھر اس چیز کو, یہ تم پھر اسی طرح مانتے رہو. میں نے اور کون سی ایسی بات کر دی کس مسئلے کے اندر؟ کئی دوست احباب کہتے ہیں مفتی صاحب دیکھیں آپ نے ایسی گفتگو کر لیتے ہیں آپ, اور آپ کے اوپر یہ اعتراض ہے. میں نے کہا ایک وجہ مجھے بتا دو, یقین کرو ایک وجہ کی سنیت سے نکلنے کی, اہل سنت والجماعت سے, تو میں اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار. یعنی اگر میں نے یہ کہا ہو, کسی کی توہین کی ہو, کسی کے لیے کم درجے کے الفاظ استعمال کی, میں تو فرقوں کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں بھائی, میں تو آپ لوگوں کی یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ فرقہ گمراہ ہے, یہ اس فرقے کو ختم ہو جانا چاہیے, اس کی بات ہی نہیں کی ہے میں نے آج. میں تو واحد بات کر رہا ہوں کہ شیعہ سنی اختلافات سے باہر نکلو اور نبی کی وصیت کے اوپر آ جاؤ. کیا یہ غلط بات ہے؟ کیا پیغمبر کی وصیت کی طرف جانا یہ کوئی غلط بات ہے؟ دوبارہ سے قرآن و حدیث کی طرف جانا, رسول اللہ کی وصیت کی طرف جانا, یہ کوئی نقصان کی بات ہے, خسارے کی بات ہے؟ خدا کے بندو, آپس میں گفتگو کرتے ہو, واٹس ایپ کے اوپر چیٹ چاٹ کرتے ہو اور بات کرتے ہو کہ جناب ہمدرد یہ کسی کا لانچ کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ کس طرح کی بات ہے؟
یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں اور آپ اگر شیعہ سے بچانا چاہتے ہو آپ حدیث ثقلین کا بیان کرو تو یہ غلط ہے، آپ نے کبھی کی ہے؟ اور بھائی میں نے اپنی زندگی کے اندر اہل سنت میں زندگی گزار رہا ہوں نا، مجھے میری اس بات کو آپ جھٹلا کے دکھا دو کہ میں نے یہ جو بات کی ہے کہ ہمارے نہ مساجد و مدارس میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے وہ کہتا ہو نہیں میں نے اپنی زندگی میں سنی ہے، میں شکست تسلیم کر لوں گا۔ میں تو واقعیت کی بات کروں نا، گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کروں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مفروضہ یا کوئی فلسفہ اس طرح ہو 2 + 2 = 4 یا وغیرہ وغیرہ، کوئی فلسفیانہ گفتگو ہی نہیں ہے ہماری، کوئی کسی طرح کی کوئی ایجنڈا ہی نہیں۔ واحد بات، آپ اپنی زندگی کو سامنے رکھیں، اپنی زندگی کو گواہ بناؤ بھائی، اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو گواہ بنا کے مجھے اللہ کے سامنے آپ نے جواب دینا ہے۔ مخلوق کو راضی نہیں کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے تو پھر آپ جھوٹ کیسے بولو؟ نہیں مولوی صاحب ہمیں تو یہ حدیث بیان کی گئی۔ اچھا اگر آپ کو یہ حدیث بیان کی گئی ہے تو پھر فرقے کیوں ہیں؟ پھر اختلافات کیوں ہیں؟ پھر آپس میں لڑ کیوں رہے ہو؟ پھر تم یہ طرح طرح کے نام کے اوپر پارٹیاں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ جب پیغمبر نے یہ ارشاد فرما دیا قرآن اور اہل البیت تو تم نے جماعتوں کے نام الگ الگ کیوں رکھے ہوئے؟ ہر بندے نے اپنی اپنی پہچان رکھی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا حل یہی ہے، قرآن اور اہل البیت، اور کوئی نہیں، اور کوئی حل نہیں ہے۔ اسی لیے یہی میری دعوت ہے، اس کو آپ کچھ بھی سمجھتے ہو، رف سمجھے، تشیع سمجھے، گمراہی آپ سمجھتے رہیں، میرا اس سے مجھے اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں اپنے نبی کی بارگاہ میں گواہ بنا کر، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کے، میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں یا رسول اللہ میں علی کو مولا مانتا ہوں، میں حدیث ثقلین کا اقرار کرتا ہوں، اور میں اپنی زندگی میں کوشش کروں گا یا رسول اللہ میں فرقوں سے نکل کر، یا رسول اللہ میں اس وصیت کے اوپر عمل کروں، میں اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق زندگی کروں، میں اپنی زندگی کو اہل البیت کے پیچھے چلاؤں اگرچہ مجھے کتنا ہی دنیا میں نقصان ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا۔ یہ میری گواہی کا اقرار ہے۔ اب آپ اس کو چاہے کچھ بھی سمجھیں، آپ سمجھتے رہیں، میں نے اپنی گواہی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔